5ویں پارے کا مکمل خلاصہ یہ ہے کہ 5واں پارہ المحصنات سورۃ النساء کی آیت 24 سے شروع ہو کر سورۃ النساء کی آیت 147 پر ختم ہوتا ہے۔ اس میں اسلامی قوانین، معاشرتی نظام، عدل، انصاف، جہاد، نفاق، اہل کتاب کے معاملات اور دیگر اہم موضوعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ نکاح، حلال حرام رشتے اور ازدواجی کی زندگی کے حکم آیت نمبر 24-35 سے ان عورتوں کی فہرست دی گئی جن سے نکاح حرام ہے، جیسے ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ وغیرہ۔ محرم اور غیر محرم کا تصور واضح کیا گیا۔ متعہ کی ممانعت کا اشارہ دیا گیا۔ آیت نمبر 24 سے نکاح کے اصول اور حق، مہر کی فرضیت بیان کی گئی۔ اگر عورت سے زیادتی ہو یا شوہر اور بیوی سے اختلاف ہو تو صلح کی تاکید کی گئی۔ شوہر کو گھر کے نظام کا سربراہ قرار دیا گیا اور اس ذمہ داریوں سے آگاہ کیا گیا۔ بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور انصاف کا حکم دیا گیا۔ یتیموں کے حقوق اور وراثت کے قوانین، آیت نمبر 36 اور 42 میں یتیموں کے مال میں خیانت کرنے کی سخت ممانعت کی گئی۔ وراثت کی تقسیم کے اصول دیے گئے جس میں مرد اور عورت دونوں کے حصے مقرر کیے گئے۔ واضح کیا گیا کہ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کی مخالفت ورزی کرنے والوں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ کی اطاعت اور عدل انصاف، آیت نمبر 43-58 نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ حکم بعد میں مکمل شراب کی حرمت میں تبدیل ہوا۔ طہارت اور تعتیم کے احکام دیے گئے۔ عدل اور انصاف کی تاکید کی گئی کہ کسی قوم سے دشمنی بھی ہو تو انصاف کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ امانت اہل امانت کے سپرد کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اللہ اور رسول کی اطاعت، آیت نمبر 59-17 مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اللہ اور رسول اور حکمرانوں کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی معاملہ اختلافی ہو تو اسے قرآن اور سنت کے مطابق حل کیا جائے۔ منافقوں کے رویے کا ذکر کیا گیا کہ وہ حق کی بجائے باطل کی طرح رجوع کرتے ہیں۔ ایمان والوں کو جہاد کے لیے تیار رہنے کی تاکید کی گئی اور ان کی اللہ کی نصرت بھروسہ کرنے کی تلقین کی گئی اور جہاد کی اہمیت اور منافقوں کی سازشیں، آیت نمبر 71 جہاد کی فضائل بیان کی گئی کہ بتایا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں نکالتا ہے وہ کبھی محروم نہیں ہوتا۔ جہاد سے پیچھے ہٹنے والوں منافقوں کی حقیقت بیان کی گئی کہ وہ صرف اپنی جانوں کے تحفظ کے لیے بہانے تراشتے ہیں۔ ہجرت کرنے والوں کے لیے بہترین انعامات کا وعدہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں بہتر بدلہ ملے گا۔ حالات جنگ، نماز، صلاۃ خوف پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا۔ قتل، ناحق اور قصاص کا احکام، آیت نمبر 92-93 مسلمان کے قتل کو شدید ترین جرم قرار دیا گیا اور قتل خطا اور قتل عمد کے احکام دیے گئے۔ قتل خطا کی صورت میں دیت اور کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ جان بوجھ کر قتل کرنے والوں کے ہمیشہ کے جہنم میں وعید سنائی گئی۔ نماز اور ذکر الہی کی اہمیت، آیت نمبر 101-103 سفر میں نماز قصر کرنے کا حکم دیا گیا۔ دشمن کے خوف کے باوجود نماز کی تاکید کی گئی۔ نماز کے بعد اللہ کا ذکر کو لازم کرنے کا حکم دیا گیا۔ منافقین کی پہچان اور ان کے انجام کا ذکر، آیت نمبر 138-47 منافقین مسلمانوں کے ساتھ رہ کر بھی کافروں کے ہمدرد ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں شک اور بزدلی بھری ہوتی ہے۔ منافقین کو خبردار کیا گیا کہ ان کا انجام جہنم ہے، الا یا کو وہ توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلص مومنوں کو خوشخبری دی کہ اللہ ان کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ نتیجہ اور پیغام، 5واں پارہ اسلامی سماجی اور خاندانی اور قانونی احکام کا ایک مکمل ضابطہ حیات پیش کرتا ہے۔ اس میں نکاح، وراثت، عدل، انصاف، جہاد، منافقین کی شناخت اور نماز کی اہمیت جیسی بنیادی موضوعات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس پارے کا خلاصہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، عدل، انصاف کی نیکی، نماز، جہاد اور یتیموں اور کمزوریوں کے حقوق پاسداری کامیابی زندگی کی کنجی ہے۔